کبھی سوچا ہے کیوں تہجد اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس میں مانگی ہوئی دعائیں 99% قبول ہوتی ہیں، مطلب ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ فرض نہیں، نفل عبادت ہے، لیکن پھر بھی اتنی طاقتور نماز ہے۔ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائیڈ رکھ دیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، بندے اور رب کی ملاقات۔ تہجد کی دعاؤں کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے، لیکن ہاں یاد رہے، کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی وظیفہ تبھی اثر ہوگا جب پہلے فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تب ہی تہجد بھی اثر کرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنائے، آمین۔ اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں، جو کوئی تہجد میں یا فرض نمازوں میں تجھ سے جو بھی سوال کر رہا ہے تو سب کی جائز دعاؤں پر کن فیکون فرما دے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کریم کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا جواب دیا جائے، ہے کوئی بات منوانے والا جس کی بات مانی جائے، ہے کوئی زندگی سے پریشان جس کی پریشانی کو دور کیا جائے، ہے کوئی دکھوں میں ڈوبا ہوا جس کے دکھوں کو سکھ میں بدلا جائے، ہے کوئی دل کا ٹوٹا ہوا جس کے دل کو چین دیا جائے، ہے کوئی تڑپتا ہوا جس کی تڑپ کو دور کیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے بات کرنے والا، مجھ سے ملاقات کرنے والا جسے میں محبت کے ساتھ دیکھوں کہ میرا یہ بندہ یا بندی اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھا ہے یا اٹھی ہے اور میری عبادت میں مست ہے۔ اللہ اس وقت اپنی رحمتوں کی اور عطاؤں کی چھماچم بارش برساتا ہے جس وقت ایک تعداد غفلت میں سوئی رہتی ہے۔ اسی لیے تہجد کی نماز اتنی زیادہ اللہ کریم کو عزیز اور مقبول ہے۔ رات کا آدھا پہر ہوتا ہے، اس وقت صرف بندے اور رب کا ملنا ہوتا ہے۔ وہ لمحات ہر مومن کی زندگی میں سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، جنہیں لگتا ہے ان کی زندگی کے معاملات ناممکن ہیں، اب کوئی چارہ نہیں یا کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو وہ تہجد شروع کر دیں اور تہجد اس نیت سے نہ پڑھیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اس لیے پڑھ رہی ہوں۔ بے شک کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی انسان اس نماز کو ادا کرتا ہے، لیکن یہاں میں کہوں گی کہ آپ بس دل میں یہ نیت رکھیں، مجھے میرے رب سے اکیلے میں ملنا ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے ہر اس نعمت کے لیے جسے اس نے مجھے نوازا ہے۔ تہجد میں رب سے رب کو مانگو، یہ دنیا کی سب سے خوبصورت دعا اور زندگی اور موت کا سرمایہ ہے۔ یاد رہے، تہجد نفل نماز ہے، اور جب تک فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی نفل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو 5 وقت کی فرض نماز کی ادائیگی کیجیے، اور ہو سکے تو جلد از جلد اپنی تمام پہلے کی قضا نماز بھی ادا کیجیے۔ اگر آپ تھک چکے ہوں، ہر جگہ
جگہ سے راستے بند اور ناممکن نظر آ رہے ہیں تو تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ کریم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب جب آپ تڑپ جاتے ہو، جب جب آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کے لبوں پر جب جب اس کریم و رحیم پروردگار کا نام مبارک آتا ہے تو وہ فرماتا ہے بول میرے بندے میں یہیں ہوں تیرے ساتھ، بغیر مانگے جو رب نعمت پر نعمت دے رہا ہے۔ سوچو اس رب سے جب آپ آدھی رات کو اپنی نیند سے اٹھ کر اپنا بستر چھوڑ کر اس سے سوال کرو گے تو کیا وہ تمہیں وہ عطا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ یقین کیجئے تہجد اتنی پاورفل نماز ہے جس کو اگر خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی ملتا ہے جو مل نہیں سکتا۔ ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، تہجد شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں تکلیفیں دور ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو تہجد گزار بنا دے، آمین۔ وقت تہجد عرش سے تمہارے لیے بلاوا آیا ہے، کر لو اللہ سے باتیں، وہ پہلے آسمان پر آیا ہے، پکار رہا ہے میرے بندوں مانگو جو بھی مانگنا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرنے کو اللہ آیا ہے۔ لکھوا لو اپنی عرضیاں اپنے رب کے در پر حاضر ہو کر، تمہاری آواز سننے کو اللہ تمہارے پاس خود آیا ہے۔ دن بھر خود کو سمیٹتے سمیٹتے جو بکھر گئے ہیں، رات کو انہیں اپنے آغوش میں بھر کر محبت کا پیغام لایا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو اور اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتے ہو تو تہجد ادا کرو۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کی جا چکی ہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مانگو میں پوری کروں گا۔ جس پل آپ کے ہاتھ رکھ کے آگے اٹھتے ہیں، اپنی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے باوجود بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اگر دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود تمہیں راستہ دکھاتا ہے، تو ہی تم مانگنے کی ترکیب سوچ لیتے ہو، وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں جسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا۔ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے۔ بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کے جانب بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ذریعے ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر میں نہیں، وہ کہہ چکا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ تمہیں ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔